السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 124 سے سورہ توبہ۔ آیت نمبر 24 سے پہلے تھوڑا سا میں پچھلی آیت جو تھی نا اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتا دوں۔ ایکچولی لمبا ہو گیا تھا پچھلی دفعہ کافی لیسن، تو میں نے اس کو مختصراً بیان کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم، جنگ کرو ان لوگوں سے جو تمہارے آس پاس ہیں یا تمہارے قریب ہیں، من الکفار، کفار میں سے، ولیجدوا، اور چاہیے کہ وہ پائیں فیکم تم میں، غلظۃ، سختی، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، ساتھ ہے متقی لوگوں کے۔ اس کی آیت کے مطابق جو تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنین سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اب یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے جو کہ تم سے قریب ہیں، کیونکہ دیکھیں مدینے میں رہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جو شروع میں ابتدا میں جنگیں ہوئیں وہ سب مدافعانہ تھیں، یعنی ان کا حملہ ہوتا تھا اور اس کے بچاؤ میں جو ہے وہ اس حملے کا جواب دیا جاتا تھا، پہل نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے، اللہ کی طرف سے جب دین کو سربلندی حاصل ہو گئی اور اب دین کو پھیلانا ہے، اس کو دور دور تک اس کے پیغام کو پہنچانا ہے لوگوں تک، تو پھر اب وہ مہلت جو نرمی کی تھی اور تبلیغ کا جو وہ ٹائم تھا وہ گزر گیا۔ اب وہ کفار جو کہ سختی سے ابھی بھی دین کی باتوں پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے کفر پہ جمے ہوئے ہیں، اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو اور اس میں پہل کرو قریب کے لوگ، یعنی جو قریب کے قبائل ہیں۔ تو آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکے پہ حملہ کیا اس کو فتح کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ قریبی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنین کے، مہاجرین کے سب سے زیادہ کہاں تھے؟ وہیں تھے، قریش کا قبیلہ اور باقی بھی سارے ان سب کے رشتہ دار اور دوست اور سارا کچھ تو وہیں تھا نا۔ اور اس کو فتح کرنے کے بعد پھر طائف کی طرف رخ کیا جو جنگ حنین ہوئی، اور اس کے بعد دیگر اور قبائل جو تھے، پھر یمن، یمامہ، خیبر، حضرموت وغیرہ، یہ سارے علاقے فتح کیے گئے جو کہ آس پاس کے قریبی علاقے تھے۔ کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے اپنے اندر سے یا اپنے آس پاس کی جگہوں سے مضبوط نہ ہوں اور آپ دور دور جو ہے وہ کام کرنے نکل جائیں۔ تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو قریب ہیں لوگ ہیں ان کو زیادہ اس چیز کی طرف لانا زیادہ ضروری تھا۔ آپ ویسے بھی دیکھیں کہ آپ کوئی بھی نئی بات پتہ چلتی، کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، یا کوئی اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے قریبی لوگ جو ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے شوہر ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سے جب دین کو پھیلانے کی بات آئی تو پھر یہ تھا کہ آس پاس کے جو قبیلے تھے اور وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفر پہ اپنے ڈٹے ہوئے تھے، تو ان کا مقابلہ کیا جائے، ان سے جنگ کی جائے، اور اس وقت اب ان سے جنگ کرنے میں سختی کا معاملہ کیا جائے، یعنی وہ نرمی اور وہ جو مہلت تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اب ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ سختی سے ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ مکہ میں قریش اور دیگر قبائل، پھر طائف، پھر اور سارے فتح ہوئے، اور اس کے بعد پھر آس پاس کے اور مدینے کے آس پاس کے قبائل، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے تقریباً پورے عرب میں جو ہے جزیرہ عرب جو ہے وہ تقریباً فتح کر لیا گیا۔ اور پھر سرحدی علاقے جو تھے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ تبوک سے پہلے جو ایک لشکر بھیجا گیا تھا اور ایک سرحدی جھڑپ ہوئی تھی، اس کے بعد پھر یہ غزوہ تبوک کی شکل میں جو ہے یہ پہلا اٹیمپٹ کیا گیا تھا اہل کتاب سے، جو روم کی طرف یعنی عرب سے باہر نکل کے تھا۔ اور یہ سلسلہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو جاری نہیں رہ سکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت فتوحات ہوئیں، اور جو ہے اسلام کا دائرہ بہت آگے تک وسیع ہو گیا، بہت آگے تک پھیل گیا۔ تو اس کی تفصیل کا بھی یہ کوئی موقع نہیں ہے، انشاءاللہ جب کبھی آگے یہ ہوگا تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کیا جائے، اچھا کام کیا جائے، چاہے وہ دین کا ہو یا تبلیغ کا ہو،
تو اس میں چاہیے بھی یہی کہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اس میں ساتھ دینے کے لیے کہا جائے، سب سے پہلے ان سے مدد مانگی جائے، ان کو شامل کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا خوف رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس سلسلے میں پھر کسی کا لحاظ نہ کیا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مکے کو جب فتح کیا گیا تو مسلمانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور مہاجرین جتنے تھے ان کے اپنے گھر والے، رشتہ دار، دوست سارے کچھ وہی تھے نا، تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سختی کا معاملہ کیا جائے گا جیسے باقی کفار کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مشرکین کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، فمنہم تو ان میں سے، من جو یقولو کہتا ہے، ایکم کون ہے تم میں، زادت ہو بڑھایا اس کو، حاضی اس نے یعنی اس سورت نے، ایمانن ایمان میں، فاما تو لیکن الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم تو اس نے بڑھایا ان کو ایمانن ایمان میں، وہم یستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہاں پر اصل میں رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا اور منافقین کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ کسی بھی اچھے کام کے کرنے کے وقت بھی اسی قسم کی بات ہوتی تھی، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو ایک اور سورت آ گئی، اب پھر کوئی اور یا تو نئی کوئی حکم یا کوئی نیا ایسا معاملہ آ جائے گا جو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، یا پھر وہی پرانی باتیں ہوں گی، قصے کہانیاں پرانی قوموں کے، اور وہی باتیں دہرائی جائیں گی۔ اب اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا کوئی نئی بات کوئی تمہارے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی تمہارا ایمان بڑھتا ہے ان باتوں سے؟ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے کہ ہاں یہ تو وہی باتیں ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، یہ تو ہماری سنی ہوئی ہیں، تو ان سے ہمیں کیا بار بار کیوں ہمیں سنائی جا رہی ہیں، اور بلا وجہ میں یہ اس طرح سے ہمیں جمع کر کے یہ ہمیں، کیونکہ ہوتا یہی تھا کہ پھر آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے وہ جو بھی وہی نازل ہوتی تھی وہ سنائی جاتی تھی، تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ ہم کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے، کیا فرق پڑ گیا ہمیں یہ سب کچھ سن کے۔ تو ان کے دل میں کیونکہ منافقت تھی تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل تک یہ چیز، یہ آیات پہنچتی ہی نہیں تھی۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا کیا حال ہوتا تھا کہ ان کا ایمان ہر صورت کے ساتھ اور بڑھ جاتا تھا اور وہ خوشیاں مناتے تھے۔ جیسے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی مثال لیتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں کوئی نئی صورت شروع کرتے ہیں یا نیا سپارہ شروع کرتے ہیں، ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا، اور جب کوئی صورت ختم ہوتی ہے تو بھی ہمیں کتنا ایک ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تیرے کلام کو اتنا ہم نے پڑھ لیا، اتنا ہم نے سمجھ لیا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہمارے عمل میں بھی اس طرح سے ڈھال دے ہمیں کہ یہ سب کچھ ہم کرنے والے باعمل مسلمان بن جائیں۔ یہ دعا ہم سب کی ہوتی ہے نا، اور ایک کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ہم اکثر اس طرح کی بات کرتے ہیں نا جب پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کتنی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، اللہ نے کیا کیا اس میں قرآن میں ہمارے لیے کیا کیا باتیں تھیں، کیسے احکامات تھے، کتنی اللہ سے محبت کی باتیں، کتنی رسول کی محبت کی باتیں، اور کس طرح مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، مختلف مواقع پہ مختلف عبادتوں کی اصل روح کیا ہونی چاہیے، کس چیز کا کیا کفارہ ہے، یہ سب کچھ ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے نا جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہماری خوشی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی وہ مومنین جب سوچیں یہ تو قرآن تو موجود ہے ہمارے گھر میں، اور ہوتے ہوئے ہم اس کو نہیں جانتے تھے، تو پہلے ان کے اوپر تو سمجھیے ایک طرح سے بالکل نئے یہ آیات جب آتی تھیں تو ان کی خوشی کا کیا ٹھکانا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہم ایک نئی ہمارے اوپر کوئی صورت یا کوئی احکامات یا کوئی وحی آئی ہے، اور وہ اس پہ بڑا خوش ہوتے تھے، اور ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ شوق سے محبت سے سنتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، تو وہ بہت خوشیاں مناتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا جو ہے نا یہ بہت بہت بڑی خوشی کے موقع ہیں۔ بددلی کے ساتھ قرآن کا ذکر وہ کرتے ہیں جن کے دل میں منافقت ہو، اور وہی یہ باتیں کہتے ہیں کہ اس میں کیا نئی بات ہے، ہمیں پتہ ہے، ہاں ہاں بھائی ہمیں پتہ ہے، کیا بتاؤ گی، ہمیں سب معلوم ہے، وہی باتیں ہیں نا بار بار دہرائی جا رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو جن کی یہ باتیں جو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں منافقت ہو، لیکن جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔
فَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادتہم تو بڑھا دیا ان کو رجسن نجاست میں الی رجسہم ان کی نجاست کی طرف وہ ماتو اور وہ مر گئے وہم کافرون اور وہ کافر تھے. اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں گندگی ہے انہیں اچھی بات بھی بری لگتی ہے اور وہ باتیں ان کی منافقت میں اور اضافہ کر دیتی ہیں ان کے کفر میں اور اضافہ کر دیتی ہیں. یعنی اچھی بات بھی جو ہے نا وہ ان کو اس میں سے بھی ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان کے دل تک ان کے دماغ تک پہنچتی نہیں ہے نہ وہ اس سے کوئی اچھا سبق سیکھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرنے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ان کی منافقت میں اور اضافہ. یہاں پر جو رجسن ہے نا وہ ان کا منافقت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ منافقت ہی بہت بڑی گندگی اور ناپاکی ہے. تو جو ان کے دلوں کی بیماری ہے نا وہ کیا ہے وہ منافقت ہے. اور یہ باتیں سننے کے بعد ان کو بجائے اس کے کہ وہ اس سے کچھ سمجھنا کی کوشش کریں اس کے اوپر کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں وہ سنتے ہی بددلی سے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے جو ہمارے اوپر ایک نیا حکم آ گیا اب ہم کس طرح اس سے بچیں اب کس طرح پیچھا چھڑائیں اب باقی مسلمان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم کو کس طرح ہم اس سے کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ ہمیں یہ نہ کرنا پڑے کیونکہ وہ ہر چیز ان کو ایک اپنے لیے سزا ایک مشکل لگتی تھی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. تو پھر یہ باتیں جو اللہ کے احکامات یا اللہ کی آیات جو آتی تھی تو یہ ان کی منافقت میں اور اضافہ کر دیتی تھی. اس کی آپ مثال اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ کسی کا پیٹ خراب ہے یا کسی کو موشنز ہو رہے ہیں تو آپ اس کو بہت غذائیت والی بہت ہیلدی کوئی ڈائٹ اگر دیں گی تو کیا ہوگا اس کے موشنز میں اور اضافہ ہوگا اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ وہ چیز بہت اچھی ہے ہیلدی ہے کسی صحت مند انسان کو آپ کھلائیں تو اس کو بہت فائدہ دے گا اس کی صحت میں اس کی طاقت میں اضافہ کرے گا لیکن جس کا پیٹ خراب ہے تو اس کے لیے وہ چیز اس کی بیماری میں اضافہ کرنے کا سبب بنے گا. بالکل یہی حال قرآن کے لیے بھی تھا. اس کو آپ ایک اور مثال سے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بارش کا پانی صاف اور پاک ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب وہ مٹی پہ پڑتا ہے پودوں پہ پڑتا ہے تو کیسی نکھری نکھری ایک بھینی بھینی ایک خوشبو اٹھتی ہے جو کتنی اچھی لگتی ہے. اب وہی پاک اور صاف پانی جو ہے بارش کا وہ کچرے کے ڈھیر پہ بھی تو برستا ہے نا اور جب وہ کچرے کے ڈھیر پہ برستا ہے تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا وہاں سے گزرنا محال ہوتا ہے. آپ ناک کو بھی بند کر لیں پھر بھی وہ بدبو کے بھپکے جو سڑان کے جو اٹھ رہے ہوتے ہیں اس گندگی کے ڈھیر سے وہ آپ کو وہاں ٹکنے نہیں دے سکتے چاہے آپ کتنا بھی ناک بند کریں کچھ بھی کریں وہاں سے آپ کا دل چاہتا ہے جلد سے جلد کسی طرح اس جگہ سے گزر جائیں. تو کیا اس میں بارش کا کیا قصور ہے بارش تو وہی ہے نا پاک اور صاف ہے لیکن جس جگہ گندگی تھی اس کی گندگی میں اور اضافہ ہو گیا. یہی حال بالکل منافقین کا تھا کہ وہی آیات جو کہ مومنوں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیتی تھی ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی تھی وہی آیات جو ہیں ان کی منافقت میں اضافہ کر دیتی تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اسی گندگی اور اسی نجاست میں وہ رہتے تھے اور پھر اسی میں وہ مر جاتے تھے یعنی حالت کفر میں ہی مر جاتے تھے کیونکہ ظاہر ہے جب وہ نجاست اور گندگی اس حد تک ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی تھی کہ وہ اس کو صفائی کرنا نہ چاہتے تھے جب ہدایت کے راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے نہ اللہ کے کلام کو دل تک پہنچنے دیتے تھے تو وہ گندگی اور نجاست کی حالت میں ہی مرتے تھے اور ظاہر ہے کہ پھر وہ حالت کفر ہوتی تھی جس میں کہ وہ مر جاتے تھے. یہی مومن اور منافق کے دلوں کی کیفیت کی سب سے بڑی مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ مومن جو ہے اس کا دل کا حال کیا ہوتا ہے اور منافق کے دل کا حال کیا ہوتا ہے. اولا یرون کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے انہم کہ بے شک وہ یفتنون آزمائے جاتے ہیں فی کل عامن ہر سال میں مرتن ایک بار اور مرتینی یا دو بار ثم پھر لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے ولا ہم یذکرون اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. یہ بھی منافقین سے ہی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر اصل میں تو بات منافقین کی ہی ہے کہ وہ سال میں ایک یا دو بار ضرور آزمائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. کیسے آزمائے جاتے تھے مختلف آزمائش کی شکلیں ہوتی تھیں. کبھی جنگوں کا موقع آ جاتا تھا اور اس پہ جانے سے وہ آناکانی کرتے تھے اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ خرچ کرنے کا موقع آ جاتا تھا کہ
مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ بڑھ چڑھ کے خرچ کریں، اور ظاہر ہے جس کے دل میں نفاق تھا وہ اس کو تو مال خرچ کرنے سے اس کو تو موت آتی تھی، ویسے ہی تو اس کو یہ بہت بڑی آزمائش آ جاتی تھی۔ اسی طرح کبھی اور کوئی موقع آتا تھا، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی ایک آزمائش تھی کہ ان کو جانا تھا لیکن انہوں نے جانے سے انکار کیا۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ منافقین کے مرنے ایسی عبرتناک بات ہوتی تھی، جیسے عبداللہ بن ابی کے مرنے پہ ایسی سخت آیت آئی اللہ کی طرف سے کہ نہ ان کے جنازے میں شامل ہوں، نہ ان کے یہ دعا کریں مغفرت کی، یہ سب۔ تو یہ سب بھی ایک بہت بڑی آزمائش والی باتیں تھیں، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کے بھی کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے کہ ان کے اوپر کس طرح سے سال میں ایک آدھ بار، ایک یا دو دفعہ کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح وہ آزمائے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جاتا تھا ایک یا دو دفعہ کہ چاہے وہ خرچ کرنے کے حوالے سے ہو یا جنگ کے حوالے سے ہو یا کسی اور بات کا کوئی اور موقع ہو، تو لیکن یہ کیا کرتے تھے ان موقعوں پر بھی، یہ ایک طرح سے یہ آزمائش کے موقع کیوں آتے ہیں زندگی میں؟ یہ اس لیے آتے تھے کہ شاید اس جھنجھوڑنے سے، اس آزمانے سے وہ کچھ ان کے دل کی حالت بدلے اور وہ توبہ کر لیں اور پلٹ آئیں، لوٹ آئیں اللہ کی طرف، لیکن وہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آیت ویسے تو منافقین کے لیے ہے، لیکن عام زندگی میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں، ضروری نہیں کہ ہر سال، لیکن زندگی میں کئی مواقع، کئی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جب وہ آزمایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو سال میں ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوتا ہی ہے، کسی بیماری کی شکل میں، کسی اور خرچے کی شکل میں، کسی طرح اپنے کسی پیارے کے دنیا سے چلے جانے کی شکل میں، یا اور بہت ساری ہوتے ہیں، کسی رشتے سے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی محبت کرنے والا کوئی قریبی رشتہ ہے وہ بدگمان ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے جو کہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ مطلب یہ سب آزمائی جانے والی حالتیں ہیں، اور ان آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کسی پیارے کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ دکھ بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان جو ہے وہ اٹھاتا ہی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا کوئی اور پیارا رشتہ ہو۔ تو یہ آزمائش کی جو شکلیں ہیں یہ کیوں ہیں ہماری زندگی میں، کیوں آتی ہیں؟ اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں تکلیف تو نہیں دینا چاہتا، پھر کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے آزماتا ہے، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں، ہمارے جو بھی ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان میں جو کمی بیشی ہے، ان موقعوں پہ ہم اپنے صبر سے اللہ کی اس آگے اپنے غم کا صرف اظہار کر کے اور اپنے غم کو اللہ تک ہی محدود رکھ کے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ دوسرے یہ کہ غم کی نوعیت جتنی بھی بڑی ہے اس پہ انسان کا رویہ، اس کا کیسا ریئیکشن کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں اور اسے معلوم ہے کہ وہ میں اس کے پیچھے ہوں، اس کے ہر اچھے اور برے وقت کا میں ہی ساتھی بھی ہوں اور میں ہی اچھا اور برا وقت لانے والا بھی ہوں۔ تو اگر برا وقت آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی کسی نہ کسی حکمت، کسی نہ کسی اللہ کی مشیت کوئی ایسی ہے نہ، دیکھیں، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ آزمائشیں، یہ غم، یہ تکلیفیں، بیماریاں زندگی میں ضرور آئیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے تو ان سب چیزوں سے نجات مل جائے گی، لیکن دنیا ہے ہی آزمانے کی جگہ، بھیجا ہی آزمائشوں کے لیے کیا ہے۔ تو پھر یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر اللہ سے اور قریب ہو جائیں۔ اللہ چاہتا ہے ہم اس سے اور قریب ہو جائیں، ہم شاید دور ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے اور قریب ہو جائیں، جتنے قریب ہوتے ہیں اللہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جائیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ ایسے موقعوں پر جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش آتی ہے
ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو اللہ کی آزمائشی سمجھیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا سے رونا روتے ہیں، ہر ایک سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یا ہم نے کیا قصور کیا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہمارا دکھ، ہماری تکلیف اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے، اللہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑے۔ اور پھر دعا مانگیں ایسی تکلیف کے وقت، ایسی آزمائش کے وقت پہ، نہ صرف یہ کہ اللہ سے توبہ کریں بلکہ اللہ سے دعا مانگیں، اور باقی وہ ساری خوشیاں، وہ سارے رشتے جو سلامت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ تو ان سے ہمیں نہ آزمائے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت، تندرستی، خوشیوں اور ایمان والی، ہمارے مال میں، ہماری ہر چیز میں اللہ پاک، نیکیوں میں، ہماری اولاد کے عمل میں خیر و برکت ڈال، نیک عمل میں خیر و برکت ڈال اللہ پاک، اور ان ساری نیک اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری غلطیوں پہ، ہماری کوتاہیوں پہ ہماری گرفت نہ فرما، کیونکہ اس وقت جب دل دکھا ہوا ہوتا ہے نا، ہم اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے دکھ کو اتنا بڑا سمجھ کے رونے ہی رو رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم اللہ سے کہنا بھول بھی جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اس وقت اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے کسی بھی غم یا تکلیف یا پریشانی یا بیماری کی حالت میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ خوب خوب دعائیں مانگیں، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ تو اللہ چاہتا یہی ہے کہ اگر کبھی ایسی آزمائش یا تکلیف آتی ہے تو میرا بندہ کیا کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے آتی ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ایسے موقع پہ بندہ جو ہے وہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرے اور اس کے قریب ہو جائے۔ لیکن وہ منافقین جو ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سب باتوں سے کوئی بھی نصیحت یا سبق حاصل نہیں کرتے، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس دنیا کو اللہ نے آزمائش کے لیے ہی بنایا ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہر عمل کو، اپنی جو کچھ بھی تھوڑی بہت نیکی ہے اس کو وہ بنا لیتے ہیں کہ ہم تو یہ کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، پتہ نہیں ہمیں ہی کیوں چن لیا اللہ نے، ہمارے ساتھ ہی کیوں۔ یہ سب کفریہ کلمات ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اچھے حال میں بھی اور تکلیف کے حال میں بھی ہم اللہ کو ہی یاد رکھیں، اسی سے رجوع کریں، اسی سے توبہ استغفار کریں، اسی کا ساتھ پائیں۔ لیکن وہ منافقین جو ہیں وہ ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا، اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، نظرہ دیکھتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الی بعض طرف بعض کے، حل یراکم کیا دیکھا تم کو، من احد کسی نے، ثم انصرفوا پھر وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ پھر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بانہم بوجہ اس کے کہ وہ قوم لا یفقہون ایسے لوگ ہیں یا ایسی قوم ہیں جو نہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب اسی طرح کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کرتے تھے، سب کو جمع کرتے تھے۔ جب سب جمع ہو جاتے تھے، اعلان کروا دیتے تھے تو سب جمع ہو جاتے تھے، پھر اس مجمع عام میں اس سورہ کو خطبے کے طور پر سناتے تھے۔ یہ طریقہ کار تھا تاکہ سب سن لیں۔ اب اس محفل میں اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑے ہی یعنی غور سے اور توجہ سے اس خطبے کو سنتے تھے، اس میں کھو جاتے تھے آیات کے، احکامات کے الفاظ میں، اور ان کی دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہو جاتی تھی۔ لیکن منافقین کے رنگ ڈھنگ تو کچھ اور ہی تھے۔ وہ آتے تو اس لیے تھے کہ آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب حاضری کا حکم ہے اور نہیں آئیں گے تو ان کی منافقت اور ان کا کفر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اس لیے مجبوراً وہ آ کے ان اجتماع جو وہ ہوتے تھے اس میں وہ شریک تو ہو جاتے تھے، تاکہ ان کی منافقت کا راز نہ فاش ہو، مگر اس خطبے سے، ان آیات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ نہایت بددلی کے ساتھ اکتائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، اور اپنے آپ کو جب یہ دیکھتے تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر بس یہ فکر ہوتی تھی کہ کسی طرح جلدی سے جلدی یہاں سے اب بھاگ جائیں۔ تو کیا ہوتا تھا، آنکھوں میں اشارے یہ ہوتے تھے، یعنی ایک تو تضحیک کا انداز ہے کہ دیکھو کیا بتایا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ تمہیں دیکھ لیا کسی نے، یعنی
ہمارے یہاں آنے کو اور یہاں شامل ہونے کو کسی نے دیکھ لیا، لوگوں کی نظر میں ہم آ گئے ہیں، اگر آ گئے ہیں تو چلو بس اب یہاں سے نکلو. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ پھر جاتے ہیں، یعنی وہاں سے اس مجلس سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ نہایت افسوس کے ساتھ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا ایسا رویہ ہے کہ صرف نام کے لیے وہ مختلف ایسی اجتماع، ایسے مجلسوں میں، ایسے درس میں شامل ہوتے ہیں کہ بہت دیندار سمجھے جائیں، لیکن بالکل بے دلی ہوتی ہے. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کروں، یہ بات یاد رکھیے گا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہاں ہرگز مقصد نہیں ہے. ایک جنرل بیہیویئر کی بات ہے، ہم سب کو صرف اپنا جائزہ لینا ہے. ہم تو نہیں کر رہے، بس کون کیا کر رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے. ہم تو نہیں کر رہے کہ ہم کسی مجلس میں، محفل میں جاتے ہیں تو ہم بے دلی سے وہاں بیٹھے رہتے ہیں کہ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم آتے ہیں ہر ہفتے یہاں، یا ہر مہینے ہونے والے اس میں ہم شامل ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ بھئی یہ بڑی نیک، کوئی اچھی خاتون ہے جو بڑی پابندی سے آتی ہیں. باقی دلچسپی کوئی نہیں ہے کیا بولا جا رہا ہے، کیا دین کی باتیں، کیا قرآن کی آیت بتائی جا رہی ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. پیچھے بیٹھے باتیں کریں یا ادھر ادھر دیکھیں بے دلی سے، کوئی مزہ نہ آئے. تو یہ والی کیفیت جو ہے نا، اگر منافقین میں اگر یہ چیز ہوتی ہے تو تبھی تو وہ منافق کہلاتے ہیں. تو اگر ایمان والوں میں ہے تو ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو ان کا یہی طریقہ کار یہ ہوتا تھا، اور وہ وہاں سے پھر جاتے تھے، یعنی ان میں سے فیلوں سے کھسک لیتے تھے. یعنی جب دیکھتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں ہم آ گئے کہ اچھا یہ لوگ بھی شامل تھے، تاکہ کہنے کو کبھی کل کو کوئی بات ہو تو کہ ہم بھی تو آئے ہوئے تھے، ہم بھی تو شامل تھے، تو ہم پر کوئی منافقت کا لیبل نہ لگے. اور پھر وہاں سے نکل لیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے طور پہ فرما رہا ہے کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا. کس چیز سے پھیر دیا ہے؟ ہدایت سے. یعنی اب ان کے دلوں تک ہدایت پہنچتی ہی نہیں ہے، دل پھر گئے ہیں ان کے ہدایت کی طرف سے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہی نہیں ہیں اور نہ سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. بھئی ان محفلوں میں اگر جا کے وہ شامل ہوتے اور سنتے تو دین کی سمجھ بوجھ آتی نا ان میں. جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قبائل سے آئیں اور آ کر یہاں جو عرب جو تھے، بدو جو تھے، ان کے جو قریب کے جو جنگلوں اور دیہاتوں میں رہنے والے، ان کے لیے کیا کہا گیا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ آئیں اور یہاں محفلوں میں حاضر ہوں اور دین کو سیکھیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے واپس جائیں اور جا کے باقی لوگوں کو سکھائیں. تو ان محفلوں میں شامل ہونے کا یہی فائدہ تھا نا، کہ جس کے دین میں یا جس کی سوچ میں، سمجھ بوجھ میں کوئی کمی ہے وہ بھی اس سے پوری ہو اور مزید حاصل ہو دین کی سمجھ بوجھ. لیکن ان کی کیوں نیت صرف وہاں خانوں پوری کی ہوتی تھی، تو ان کو کچھ اس سے فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتا تھا. اسی لیے ان کے دلوں کو اللہ نے ہدایت سے پھیر دیا ہے، ان کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے. لقد جاءکم، البتہ بلا شبہ آ گیا تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، عزیز، گراں ہے، علیہ، اس پر، ما انتم، کے مشقت میں پڑو تم، حریص علیکم، حریص ہے تم پر، بریکٹ میں لکھتے ہیں بھلائی کا، بالمومنین، مومنوں پر، رؤوف، بہت شفقت والا ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ پاک اپنی ایک اور بہت بڑی رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ رسول جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. یہ مومنین کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں ایک رسول ایسا آیا ہے کہ جو تم میں سے ہی ہے. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ظاہر عرب کے لوگ تھے، تو ان کے درمیان سے، انہی کے قبیلے میں سے، انہی کے خاندانوں میں سے تھے. اور یہ بھی مطلب ہے کہ تم میں سے ہی ہے، یعنی جیسے کہ انسانوں میں سے ہی اللہ کی طرف سے ایک رسول ایسا بھیجا گیا جو کہ اتنا شفیق اور اتنا محبت کرنے والا اور اتنا خیر خواہ ہے اپنی امت کا، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ نا آپ کی ذات کی یہ نمایاں خوبیاں ہیں جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ مومنوں کی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ مومنوں کے اوپر کوئی مشقت، کوئی مشکل
حکم یا کوئی تکلیف ان تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شے جو تمہیں مصیبت میں یا ہلاکت میں ڈالنے والی ہو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نہایت گرم گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکتوں اور مصیبتوں سے محفوظ اور دونوں جگہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی ایک خیر خواہی اور محبت تھی اپنی امت کے لیے۔ مرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا امتی ہی کر رہے تھے نا، اپنی امت کی فکر تھی، تو اس وقت بھی آپ کو گھیرے ہوئے تھی، آپ کے دل کو اس وقت بھی تکلیف پہنچا رہی تھی اپنی امت کی فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو آگ جلنے پہ جو ہے پروانے جس طرح آگ لپک لپک کے اس میں گرنے لگتے ہیں، اور میں کھینچ کے ایک کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح لوگوں کے دل تک دین کو پہنچا دیں، کس طرح ان کو کفر سے اور گناہوں سے باز رکھیں۔ یہ آپ کی محبت تھی، آپ کی شفقت تھی، آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ آپ کے اختیار میں تو صرف دین کی تبلیغ، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، دوسروں کے دلوں کو بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ قرآن میں بار بار اور آگے بھی مختلف جگہوں پہ آیا کہ اے نبی کہیں آپ خود کو ہلاک نہ کر لیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، دن رات گھلتے تھے اس فکر میں۔ اتنی محبت کرنے والے، اتنے شفیق، اتنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ہمارے۔ حریصٌ علیکم یعنی امت کے حق میں، ہم سب کے حق میں بھلائی کے بہت زیادہ حریص ہیں، بڑا حرص رکھتے ہیں، اس چیز کی بڑی حرص رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بھلائیاں ان کی امت کو ملیں، اور اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر، ساری خوبیاں اور ساری بھلائیاں ان کی امت کو عطا فرماتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو کہہ دیجیے کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت اسی پر بھروسہ کیا میں نے، وہو رب العرش العظیم اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ اگر پھر بھی یہ لوگ منہ موڑیں یا روگردانی کریں تو کہہ دیجیے کون لوگ ہیں وہ جو منہ موڑیں گے؟ مومنین تو کبھی بھی منہ نہیں موڑیں گے، ایمان لانے والے تو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے پھر ان منافقین کی، ان کفار کی جو یہ سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے بعد، آپ کی شفقت اور محبت کو دیکھنے کے باوجود بھی منہ موڑتے ہیں، تو کہہ دیجیے یعنی ان کا غم اپنے دل سے نہ لگائیے، بلکہ یہ کہہ دیجیے کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جس کے علاوہ کسی کی عبادت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے۔ اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اسی پہ بھروسہ کیا ہے، اسی پہ چھوڑ دیا معاملات کو، لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا سب معاملات میں نے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں۔ لاکھ خیر خواہی اور لاکھ مخلص ہونے کے بھی باوجود بھی، اپنی کوشش کرنے کے بعد اب میں نے تمام معاملات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ یہ فرمائیے کہ میں نے سب کچھ اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ عرش عظیم یعنی سب سے بڑا عرش، عرش جو ہے نا وہ بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا۔ تو وہ رب ہے جو کہ عرش عظیم پر ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم پہ متمکن ہے، اس کے اوپر میں نے تمام معاملات چھوڑ دیے۔ اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ یہی ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے، اور صبح اور شام کے اذکار میں بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی شاید یاد کروایا تھا، اب دوبارہ دیا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 دفعہ صبح کے اذکار میں اور 7 دفعہ شام کے اذکار میں پڑھنا ہے۔ تو اس کو یاد کر لیجیے، اور اس کے مفہوم پہ جتنا غور کریں گے نا اتنا ہی آپ کو کہ دل کو سکون ملے گا، کہ جب آپ نے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تو پھر آپ کا دل مطمئن بھی ہو جائے گا، ہلکا بھی ہو جائے گا۔
تو الحمدللہ یہاں پر یہ صورت ختم ہوئی، سورہ توبہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سورہ توبہ میں نام اس کا تھا سورہ توبہ، تو واقعی اس میں توبہ کی کتنی باتیں ہوئیں، یعنی ان لوگوں کی معذرت جو کہ توبہ نہ کرتے ہوئے صرف عذر پیش کر رہے تھے، ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ ان کی توبہ قبول کی گئی جنہوں نے دو طرح کے یہاں پہ لوگ تھے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی۔ ایک وہ جنہوں نے فیصلہ سننے سے پہلے ہی خود کو سزا دے لی، اور ایک وہ جنہوں نے اپنا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سچائی اور ایمانداری سے پیش کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ دونوں کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے معافی مل گئی، اس لیے کہ ان کی نیتوں میں اخلاص تھا، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے کیا تھا، ایمان میں کمی کی وجہ سے نہیں کیا تھا، دل میں منافقت نہیں تھی، سچائی سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر اپنی سزا بھگتی، اور اللہ کی طرف سے معافی مل گئی، جس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی غلطی یا گناہ کرنے کے بعد ڈھٹائی کا، سرکشی کا رویہ کہ اب تو ہو ہی گئی ہے، چلو یہ بھی کر لیں، ہم تو ہیں ہی گناہ گار، اتنے گناہ تو کیے ہیں، یہ بھی کر لیں، یا اللہ کون سا ہمیں معاف کرے گا، ہمارے تو اتنے گناہ ہیں، ہم سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑے بڑے صحابی تھے، کتنے بڑے نیک لوگ تھے، جیسے بدری صحابی بھی تھے اس میں، اور ایک غلطی پہ ان کی کیسی گرفت ہوئی تھی، اور اللہ کی طرف سے جب ایک حکم آ گیا تھا اس کو نہ ماننا، اور ہم دیکھیں نہ جانے کتنے احکامات ہیں جن کو پورا نہیں کرتے، صحیح طرح سے نہیں کرتے، لیکن اس کا یا تو شعور ہی نہیں رکھتے یا پھر اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا رویہ احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اصلاح کرنی چاہیے، اور جو ہو گیا ہے اس کی توبہ کرنا چاہیے، اور دل سے گڑ گڑا کے، رو کے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ توبہ کی شرائط ہیں، ندامت ہو، پھر توبہ ہو، پھر اپنی اصلاح ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہر گناہ کی اللہ کے پاس سے معافی ملے گی انشاءاللہ۔ جو کچھ بھی ہو گئے ہیں بالکل ہمت نہ ہارے، دل چھوٹا نہ کرے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، بلکہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ بڑے سے بڑا گناہ اللہ پاک جو ہے اس کے اختیار میں وہ سب معاف کر سکتا ہے، انشاءاللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ تو اب یہاں سے ہم سورہ یونس شروع کر رہے ہیں، اور سورہ یونس کا جو ہے میں جو اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کا شان نزول میں لفظی ترجمے بتا چکی ہوں، تو اب ہم سیدھے ڈائریکٹ اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو بھی حروف مقطعات پڑھے، الف لام میم یا جو بھی پڑھا، تو اس کے بعد آیت ہوتی تھی، لیکن یہاں پر یہ حروف مقطعات کے بعد آیت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ پہلا موقع ہے قرآن میں ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی آیت میں شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں اور آگے پھر باقی کی بات ہے۔ تلکا کہتے ہیں وہ، جیسے ذالکا یہ ہے تو تلکا وہ، جیسے ذالکا ہے دس تو تلکا ہے دیٹ، یہ فرق ہے۔ تو قرآن کیونکہ یا یہ سورت جو ہے وہ تو یہ ہے نا، تو اس کو یہ کے بجائے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اس کو الگ سے اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ آیات ہیں کتاب حکمت کی، یا حکمت والی کتاب کی۔ حکمت، حکیم، اس میں حکمت کے بھی دو، یعنی حکیم کے بھی دو طرح سے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکمت والی، عقل و دانش والی، اور دوسری یہ کہ محکم آیات ہیں، پختہ ہیں، زبان اور دلائل کے لحاظ سے، احکامات کے لحاظ سے۔ تو یہ صورت، اور یہ کہ بعض جگہ پہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس سے مراد قرآن بھی ہے اور یہ صورت بھی ہے، تو یہ دونوں چیزوں کی، ان کی عظمت اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے ان کے لیے تلکا کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جن میں حکمت بھی ہے اور محکم آیات ہیں، یعنی زبان اور دلائل اور احکامات کے لحاظ سے۔
اکانا للناسی، اکانا کیا ہے للناسی لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات، ان اوحینا کہ وہی کی ہم نے الی رجلن طرف ایک شخص کے، منہم ان میں سے، ان کہ انذر الناسا خبردار کرے لوگوں کو، وبشری اور خوشخبری دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انا کہ بے شک لہم ان کے لیے، قدم مرتبہ ہے، صدق سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، قال الکافرون کہا کافروں نے، ان بے شک حاذا یہ، اللہ ساحر البتہ جادوگر ہے، مبین کھلا۔ کیا لوگوں کو اس بات کی حیرت ہے، اس بات پہ تعجب ہے کہ ہم نے ایک شخص کی طرف، ایک انسان کی طرف وحی کی ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ مکے میں بھی یہ اعتراضات، یہ کیونکہ مکی صورت ہے تو یہ مکے کی ہی ویسے بات ہو رہی ہے، تو مکے میں زیادہ ہوتا تھا، لیکن ویسے بھی ایک جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اعتراض کرنے کے لیے تو ایک یہ اعتراض بھی ہوتا تھا، اور یہ اعتراض مکے میں، مکی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا، تو وہاں پر یہ بہت زیادہ یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی جو ہے وہ ایک انسان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں چنا؟ تو یہ بات کیوں ہوتی تھی کہ ان کو اس بات پہ حیرت کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ ان کو ایمان لانا ہی نہیں تھا، ان کو ایمان لانا ہی نہیں تھا، اور وہ یہ اعتراض صرف اس لیے کرتے تھے، اعتراض برا اعتراض، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ وہی بھیجتی ہی تھی تو وہ جو فرشتے کے ذریعے بھیجے تھے تو وہ ڈائریکٹ دنیا میں فرشتے کو ہی بھیجتے جو کہ اللہ کی وہی، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب، آگے اور بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ نے ان آیات کا جواب، ان اعتراضات کا جواب اپنی آیات میں دیا کہ اگر زمین پہ فرشتے بس رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہی بھیجتے۔ ظاہر زمین پہ انسان بس رہے ہیں تو انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا اور انہیں پر وحی نازل ہوئی۔ اب جن کو اعتراض کرنا ہے، اگر فرشتے کو بھیجا جاتا تو وہ یہ اعتراض کرتے کہ ہم تو انسان ہیں، اس فرشتے کو بھیجا ہے وہی دے کے، اللہ کے احکامات ہمیں سناتا ہے، ہمیں جو تکلیفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی جو سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ تو فرشتہ ہے، اس کی تو کوئی فیلنگس ہے، اس کو تو کچھ تکلیف ہے، نہ احساس ہے، نہ اس کے رشتے ہیں، نہ اس کے کوئی اپنے پیارے ہیں کہ جن کے مرنے کا دکھ ہو، غم ہو، ہمارے مر رہے ہیں نا، ہمیں تکلیف ہے، تو اس کو کیا احساس فرشتے کو؟ تو ہاں اس وقت یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو جن کو اعتراض کرنا ہوتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، وہ ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو اچھی بات کو، دین کی بات کو سن کے جو ماننے کا، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا دل اور ایسی نظر دی ہے، وہ بات کی حقیقت تک اور سچائی تک پہنچتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ تو ان کا اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس بات پہ ان کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص کی طرف کیوں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار بھی کرے، یعنی ان کو ڈرائے بھی، اور ان کو خوشخبری بھی دے ایمان لانے والوں کو۔ کیا خوشخبری دے ایمان لانے والوں کو؟ یہ کہ ان کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے سچائی کا ان کے رب کے پاس، ان کی سچائی کی وجہ سے، یعنی جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا ہی ان کو ایک بہت بڑے مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایمان لانا ہی، اگر عام انسانوں سے ایک شخص کا ایمان لانا اس کو ان سے درجے میں بڑھا دیتا ہے، ظاہر ہے ایک مومن کا درجہ کافروں سے بہت اونچا ہے، تو پھر سوچیں کہ وہ ایمان لانے والا اگر نیک عمل بھی کرتا جائے تو ہر نیک عمل کے بدلے میں اس کا درجہ اور بلند ہوتا جائے گا اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے پاس، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے درجات رکھے۔ اور بات کیا ہوتی تھی؟ کافروں کو تو اعتراض کرنے کا بہانہ چاہیے تھا نا، ایک طرف یہ بات ہوتی تھی کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، اور دوسری طرف کہتے تھے کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے کھلا ہوا۔ حالانکہ یہ بات بھی بالکل ہی اللاجک تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کے اوپر جادو کرتے تھے،
نہ آپ مسحور نظر آتے تھے، عقل و دانائی کی حکمت کی باتیں کرتے تھے، اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، اللہ کے احکامات لوگوں کو بتاتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے، وحدانیت کا پیغام دیتے تھے۔ یہ تو کوئی بہت ہی عقل مند، دانا، ہوش و حواس والا انسان کر سکتا ہے نا۔ ایک جادوگر جو ہے وہ تو لوگوں کو صرف مسحور کر سکتا ہے، اور اگر اس کے اوپر جادو ہوا ہے تو وہ خود مسحور ہوگا، تو کوئی عقل کی بات نہیں کر سکے گا۔ تو جادو جو ہے وہ کوئی عقل کی یا سمجھداری کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف لوگوں کے اوپر وقتی طور پہ ان کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے، ان کو اپنے سر میں لے لیتا ہے۔ جبکہ آپ کے کلمات، جو کچھ بھی آپ باتیں کرتے تھے، جو کچھ آپ کہتے تھے، وہ حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی باتیں تھیں، تو وہ جادوگر کیسے ہو سکتے تھے؟ کون سا جادو آپ نے دکھایا تھا؟ کون سا مظاہرہ کیا تھا جادو کا؟ بات یہ تھی، اصل بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اور آپ قرآن کی جو آیات تلاوت فرماتے تھے، وہ سننے والوں کے دلوں پر ایسا اثر کرتے تھے کہ سننے والے اگر دل سے دھیان سے سنتے تھے تو وہ ایمان لے آتے تھے۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں، جن کی کجی تھی، جن کے کانوں میں گرانی تھی، جو سنتے تو تھے لیکن دل تک اللہ کی بات ان کے نہیں پہنچتی تھی، اللہ کے رسول کی بات ان کے دل تک نہیں پہنچتی تھی، تو اب وہ جلبلا کے کیا کہتے تھے؟ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ لوگ کس طرح سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہو رہا ہے، تو کہتے تھے یہ تو جادو ہے، جادو کر کے لوگوں کے دلوں کو اپنے بس میں کر لیا۔ حالانکہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے نا، کہ نبی تو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، ان کی خیر خواہی کی بات کرتا ہے، جبکہ جادوگر کیا ایسی بات کرتے ہیں؟ کسی کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں؟ صرف اپنی خیر کی بات کرتے ہیں، اپنے مال و دولت کو کمانے کے لالچ میں جادو دکھاتے ہیں۔ پھر نبی آخرت کی زندگی سے خبردار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے تھے، بتاتے تھے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جبکہ جادوگر تو دنیا کے تماشوں میں ہی لوگوں کو بہلانے اور لگانے والے ہوتے ہیں، وہ تو دنیا میں ہی کھیل تماشے دکھاتے ہیں، اور ان کا سارا انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے کہ لوگ اسی میں کھو جائیں۔ تو ایک رسول کی باتوں میں جو حکمت اور دانائی ہے، وہ ایک جادوگر کی باتوں میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر کس طرح سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا؟ لیکن وہی بات ہے نا کہ جنہیں اعتراض کرنا ہے وہ تو اعتراض کرتے ہی رہیں گے، چاہے وہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہو یا نہ ہو۔ جب کچھ بس نہیں چلے گا تو کوئی نہ کوئی الزام لگا دیں گے۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، الذی، جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا یا بلند ہوا، علی العرش، یا ٹھہرا، ٹھکانہ بنایا یا ٹھہرنا، استوا کے بہت سے مطلب، علی العرش، عرش پر، یدبر، وہ تدبیر کرتا ہے، الامر، تمام معاملات کی، ما من شفیع، نہیں کوئی سفارشی، الا من بعد اذنہ، مگر بعد اس کے اذن کے، ذالکم، یہی ہے، اللہ اللہ، ربکم، رب تمہارا، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے اختیارات بتائے جا رہے ہیں کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ رب جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، اس نے سب کچھ اسی نے تخلیق کیا ہے، وہ سب سے بلند و برتر ہے۔ وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا۔ 6 دن میں تخلیق فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آسمانوں اور زمین کو، بلکہ ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس سب کو 6 دن میں۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی اپنے عرش پہ جا ٹھہرا۔ اس کی ذات کیا ہے؟ اس کی ذات کے لیے ہم بیٹھنے کا لفظ یا ٹھہرنے کا لفظ ہم نہیں استعمال کر سکتے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ذات ہے۔ وہ ہم انسانوں کے ذہن اور تصور سے بلند و برتر ایک ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کیونکہ وہی تمہیں بنانے والا ہے۔ اس دنیا کے تمام چیزوں کو، کائنات کو، دنیا، زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کو بنانے والا ہے، اور یہ سب کچھ صرف 6 دن میں۔ اس کی تفسیر کیونکہ پہلے بہت ڈیٹیل میں ہو چکی ہے، اس لیے میں یہاں پر بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔
اس کی سب سے بڑی تخلیق اس کا عرش ہے جو کہ بہت بڑا ہے. اس کی بڑائی کا، اس کی عظمت کا کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. اس پر وہ مستوی ہوا. اس کے ہر معاملے کے پیچھے اس کی تدبیر اور حکمت ہے. یعنی یہ دنیا بنائی صرف بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دی اس نے، بلکہ اس دنیا کا پورا نظام، تمام معاملات جو ہیں وہ اس کی تدبیر، اس کے تدبر سے ہی، اس کی حکمت کے تحت ہو رہے ہیں. اس نے ایک پلاننگ کے ساتھ دنیا اور آسمان، زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، بغیر کسی وجہ کی. کچھ نہیں، یوں ہی نہیں ہو جاتا کہ کچھ بھی یوں ہو گیا بس. نہیں، ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اس کے حکم اور اس کے اذن سے گرتا ہے، اس کی نالج میں ہوتا ہے. تو بغیر کسی اللہ کے حکم کے ایک پتا بھی نہیں گر سکتا. تو ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. ہر کام کے آغاز سے بھی پہلے وہ اس کے انجام کو جانتا ہے، اور یہی تدبیر ہے جس سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. پوری دنیا کا، زمین و آسمان کا، چاند ستاروں کا، چرند پرند، درخت، پہاڑ، انسان، سارے معاملات، سب کی زندگیاں، دن رات کا آنا جانا، یہ سارے معاملات سب کون دیکھ رہا ہے، کون سنبھال رہا ہے؟ یہ سب کچھ خود بخود سے نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہو رہے ہیں، اللہ کی پلاننگ سے ہو رہے ہیں. اللہ نے ایسا ہی چاہا ہے، ایسا ہی کرنا تھا اس کو، جیسا کہ ہو رہا ہے. اور کوئی سفارش ہی نہیں ہے جو بغیر اس کی اذن کے کسی کی سفارش کر سکے. قیامت میں بھی جو سفارشیں ہوں گی، جنہیں یہ حق دیا جائے گا کہ وہ کسی کی سفارش کر سکیں، جس میں سب سے بڑا جو حق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا، تو اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اجازت جن کے لیے ہوگی انہی کے لیے آپ سفارش کر پائیں گے. سب کچھ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے اللہ نے اپنی کائنات کی تخلیق کی، اور اس کے بعد بادشاہ وہی ہے جو تخت سلطنت ہے، جو عرش ہے اس پر وہ خود ہی جلوہ فرمائے. اب تمام جہان کا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی جس طرح سے چاہتا ہے اسی طرح سے تمام نظام چل رہا ہے. لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. یہ بھی نظریہ ہوتا ہے نا لوگوں کا. تو اب یا پھر دوسروں کے حوالے کر دیا ہے، وہ جیسا چاہے کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس پہ پورے کے پورا اسی کی حکمرانی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تدبیر اور انتظام میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے. اور دخل ہونا تو درکنار، کوئی اتنا اختیار بھی نہیں رکھتا کہ خدا سے سفارش کر کے اللہ کا کوئی فیصلہ بدلوا دے، یا کسی کی قسمت بنوا دے یا بگڑا دے. زیادہ سے زیادہ کوئی جو کچھ کر سکتا ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ سے دعا کرے، مگر اس کی دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا بالکل اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. خدا کی خدائی میں اتنا زوردار کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کی بات مانی ہی جائے گی. کوئی یہ کہہ سکے کہ میری تو مانی ہی جائے گی اور میری سفارش تو ضرور منظور ہوگی، اور وہ عرش کا پایا پکڑ کے اس وقت تک نہیں ہٹے گا کہ جب تک اس کی بات نہ مانی جائے. ایسا کسی کو اللہ کی طرف سے اتنی جرت اور اتنی اجازت کسی کو بھی نہیں دی گئی. جو مختلف پیروں اور بزرگوں اور ولیوں سے یہ باتیں غلط منسوخ کی جاتی ہیں، یقیناً انہوں نے تو نہیں کہی ہوں گی، لوگوں نے بعد میں مشہور کی کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور اپنے تمام مریدوں کو نکال لیں گے، یا اللہ کے آگے ضد کریں گے اور اللہ کی مانے گا اور اللہ ان کی سنے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے غلام ہیں، اور غلاموں کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اپنے آقا کے آگے زبان کھولیں. اور غلام، دنیا کے جو غلام ہوتے ہیں وہ تو صرف خریدے ہوئے غلام ہوتے ہیں نا، ان کو حق نہیں دیا جاتا کہ وہ کسی معاملے میں اپنی مرضی کر سکیں یا اپنے آقا کے آگے زبان کھول سکیں. جبکہ اللہ تو حقیقی آقا ہے. نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے والا، بھیجنے والا، بلکہ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا، ہماری ہدایت کے لیے کتاب اور رسول بھیجنے والا، ہمیں ہر جینے کے لیے جن جن چیزوں کی لوازمات کی ضرورت ہے ان کو فراہم کرنے والا، ہر
ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے ہی محتاج ہیں، تو پھر انسان کی مجال کیسے ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کہے؟ کسی انسان کی یہ جرت اور یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ تو اللہ جو کہ ہمارا رب ہے، وہ سب معاملات پر قادر ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، بس اسی کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ جب سب کچھ عطا کردہ اسی کا ہے، سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، اسی کے فقیر ہیں، اسی کے غلام ہیں، تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ان منافقین سے، کفار سے، یہ تو کیونکہ اس وقت تک تو منافقین نہیں تھے، یہ تو مکی صورت ہے، تو یہ مشرکین سے ہی ہے کہ وہاں مکے میں رہنے والے جو مشرکین تھے ان سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد نظر آ رہا ہے تمہیں کہ ہر چیز دینے والا تمہیں کون ہے؟ اللہ، تو پھر اسی کی عبادت کرنے کے بجائے تم کوئی نصیحت ہی نہیں حاصل کرتے ان سب باتوں سے۔ دیوی دیوتاؤں اور مختلف ستاروں اور مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہو اور ان کو اپنا سفارشی سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے آگے تمہیں بچا لیں گے، تمہاری سفارش کریں گے۔ یہی کہتے تھے نا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ تو ہم ان کو اس لیے ہم ان کی عبادت یا ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، یا اللہ سے ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی بھی اللہ کے آگے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو ہی راضی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر وہ راضی ہوگا تو ہی کسی کی سفارش بھی قبول کرے گا، ورنہ اگر وہ راضی نہ ہوا تو کسی کی سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ الہی، طرف اسی کے مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کے سب کا۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، انہو بے شک وہ، یبدأ الخلق، ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثم پھر یعیدہ، وہ دوبارہ لوٹائے گا اسے، لیجزی الذین آمنوا، لیجزی تاکہ وہ بدلہ دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے یا نیک، بالقسط ساتھ انصاف کی، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب ان کے لیے پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا، یعنی سخت گرم پانی کا، وعذاب علیم اور دردناک عذاب، بما کانوا بوجہ اس کے جو یکفرون وہ کفر کرتے تھے۔ اب ایک اور بات، یعنی جیسے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جو بھی قدرت ہے اور اللہ کی جو بھی بڑائی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا تعارف جو کہ تمہارا خالق ہے، تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور اگر تم اس کے بعد بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے تو پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، تم سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے نا وہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ، اللہ کی طرف لوٹنے کا وعدہ، یہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر یہ جو تم کفر اور اللہ کے ساتھ جو شرک اور نافرمانی کا جو رویہ اپنائے ہوئے ہو تو یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی، بلکہ ایک دن تو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں دنیا میں جتنی سرکشی دکھا لو، حاضر اسی کے سامنے ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ اس سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بے شک وہ یبدأ الخلق، یبدأ کہتے ہیں ابتدا کرنا، یعنی پہلی بار پیدا کرنا، اور آپ کو معلوم ہے نا پہلی بار کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ اس جیسی کوئی مثال موجود نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک دفعہ کوئی چیز بن جاتی ہے تو پھر اسی کے سانچے یا اسی کے ڈیزائن کی چیزیں بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو جو ڈیزائنر ہوتے ہیں نا، دیکھیں جو لان یا کپڑوں کی ڈیزائننگ کرتے ہیں یا اور مختلف جو اس طرح کے ڈیزائنرز ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بہت بڑی بڑی سیلریز دی جاتی ہیں، کس چیز کے لیے کہ وہ اپنے دماغ سے طرح طرح کے آئیڈیاز لاتے ہیں اور مختلف ڈیزائنز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، پھر وہ اس ڈیزائن پہ لاکھوں
جو ہیں وہ تھان جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں تھان جو ہیں وہ پرنٹ ہوتے جاتے ہیں، سال ہر سال چلتے رہتے ہیں، وہی ڈیزائن گھما پھرا کے تھوڑا آگے پیچھے کر کے بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کی سوچ اور انسانوں کی کام ہے نا، تو اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کے لیے نہ پہلی بار بنانا مشکل تھا، انسان کی تخلیق کرنا مشکل تھا، اور نہ دوبارہ ہو وہ اس کے لیے مشکل کام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا اس بات پہ غور کرو کہ جب وہ پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے تمہیں، ابتدا تمہاری کی ہے، تو پھر وہ دوبارہ بھی تمہیں لوٹائے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ بات؟ تو دوبارہ کرنے میں، تمہیں پیدا کرنے میں، تمہیں دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اصل میں اس لیے تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اور اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی؟ یہیں پہ معاملہ ختم بھی ہو سکتا تھا نا، اس دنیا میں جو کچھ بھی اچھا کیا برا کیا یہیں پہ معاملات ختم ہو گئے، لیکن دراصل یہ دنیا تو بدلہ لینے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو عمل کرنے کی جگہ ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ تو آخرت میں ہی ملے گا نا۔ جو بھی اچھا یا برا کیا ہے، تو کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کیوں کہتے ہیں؟ اس سے کہ جو فصل یہاں بوئیں گے اسی کو آخرت میں کاٹیں گے۔ تو اللہ کے سامنے پیدا کرنے، دوبارہ حاضر ہونا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس کی حکمت یہی ہے تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ، ان کو بدلہ دیا جائے۔ اور یہ انصاف کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ یاد رکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت منصف ہے اور ساتھ ہی ساتھ رحیم بھی ہے، تو اللہ سے اس کا انصاف نہیں بلکہ اس کی رحمت ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ کی رحمت مانگیں، اس کا انصاف نہ مانگیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ناانصافیوں سے، اس طرح کی زیادتیوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو وہاں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، ہر نیکی کا بدلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ دیا جائے گا، اور وہ انصاف کیا ہوگا؟ نیت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے دیا جائے گا۔ کسی کی غربت اور کسی کے کم دیے ہوئے مال کے اوپر اس کو جج نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی حیثیت، اس کی نیت اور اس کے اخلاص کی بنیاد پہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا بنائی اسی لیے گئی ہے کہ یہاں پر لوگ اپنی نیت کے حساب سے، اپنے اللہ کے لیے کتنے وہ خالص ہیں اس حساب سے اپنے عمل کریں، اور پھر آخرت میں اس کا بدلہ لیں، اور پھر وہاں پر ان کی نیتوں کے حساب سے ہی انصاف کے ساتھ ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان کے تمام نیک اور اچھے عمل جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیے ہیں اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا پینے کے لیے، اور دردناک عذاب ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی دنیا میں بھی اللہ کو جھٹلایا، یا تو مانا ہی نہیں یا اس کے ساتھ شرک کیا۔ یہ سب انکار کرنے والے لوگ، یہ سب کافر جو ہیں، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے۔ بہت سارے عذاب ہیں، دردناک عذاب ہیں، جن میں سے ایک دردناک عذاب ہے کھولتا ہوا گرم پانی، یا ان کی کفر کی وجہ سے ان کو ملے گا جو دنیا میں انہوں نے کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ان کی کیا سزا ہے، کہ پہلے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہاں انہیں انتہائی دردناک، یعنی عذاب کی بہت ساری قسمیں، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ آگے آئیں گی، کہ کھولتا ہوا پانی نہ صرف یہ کہ پلایا جائے گا بلکہ ان کے سروں کے اوپر سے بھی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی ساری کھال اور گوشت اور سب گل کے اتر جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ ان کے اوپر گوشت اور کھال چڑھائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہی عذاب ہوگا۔ اسی طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ وہ جب سخت جہنم کی تکلیف دہ عذاب جو ان کو دیے جا رہے ہوں گے، اس سے ان کی بری حالت ہوگی، اور وہ لپکتے ہوئے پیاس کے لیے جو ہے وہ بھاگیں گے، اور جہاں سے ان کو پینے کے لیے ان کو پانی مل سکے، اور جب وہاں پینے کے لیے پانی ان کو دیا جائے گا تو وہ بھی ابلتا اور کھولتا ہوا ہوگا، جو ان کی انتڑیاں تک کو گلا دے گا، ایسا کھولتا ہوا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ ان کے اندر تک، انتڑیوں تک کو جو ہے وہ جلا دے گا، پیٹ پھٹ جائیں گے اور وہ باہر نکل آئیں گی، اس سے کیا پیاس بجھے گی، اور اندر تک جو ہے وہ آگ لگ جائے گی، اور وہ پھر واپس پلٹ کے جہنم کی طرف بھاگیں گے۔ یہ ہے ان کی سزا، ان کے کفر کی وجہ سے۔
هو الذی جعل الشمس، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو، ضیاءً روشن، والقمر اور چاند کو، نوراً چمکنے والا، وقدرہ اور مقرر کی اس کی منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عدد السنین گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ، الا مگر، بالحقی ساتھ حق کے، یفصل الآیاتی وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا دوبارہ سے تعارف، یہ بیچ میں اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کے ماننے والوں کا انعام اور نہ ماننے والوں کی سزا، اس کے بعد کنٹینیو دوبارہ سے اللہ کا تعارف، کون ہے وہ؟ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو، ضیاءً روشن۔ اب آپ یہ دیکھیے اللہ کی کتنی پیاری انداز ہے، قرآن کی آیات کو ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنی پیارے طریقے سے ایک اشارے بھی کیسے ہیں، جس سے کہ بات کو اگر غور کرو تو کتنی اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ ہے اور چاند کے لیے نور، دونوں کے لیے نور نہیں آیا ہے یا دونوں کے لیے ضیاء نہیں آیا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ سورج کے اندر اپنے اندر جو ہے وہ مستقل برننگ اور ایسی گیسز ہیں جو جل رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اٹسیلف وہ خود روشن ہے اور اپنی روشنی جو ہے وہ زمین تک پہنچا رہا ہے، روشن ہے وہ، اور اس عمل کو جو روشنی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے ضیاء کا لفظ آیا ہے۔ جبکہ چاند جو ہے اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، سورج کی ہی روشنی اس پہ پڑتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے، اس کو روشن کرتی ہے، یعنی سورج کی روشنی اس پہ پڑھ کے اس کو منور کرتی ہے، اس کو روشن کرتی ہے دنیا کے لیے، تبھی تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا، وہاں تک جاتی ہے اور پھر پلٹ کے ہمیں جب تک ہم تک پہنچتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دو مختلف الفاظ استعمال کیے، سورج کی اپنی چمک ہے اور چاند کی روشنی اس کا ایک عکس ہے اس روشنی کا جو کہ سورج کی طرف سے اس کے اوپر آتی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، دیکھیں ایک ایک آیت ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو کتنا پیارا اللہ کا کلام ہے۔ وقدرہ اور اس نے مقرر کی، کس کی؟ سورج اور چاند کی، ان کی منزلیں مقرر کی ہیں نا، خاص طور سے چاند کی آپ دیکھیں نا، شروع کی تاریخوں کا چاند کیسا ہوتا ہے، پھر آخر کی تاریخوں کا کیسا ہوتا ہے، پھر گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا، 14ویں کا چاند فل ہوتا ہے تو وہ سائز اس کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور اسی طرح سورج جو ہے کبھی جلدی سردیوں میں دیکھیں کتنی جلدی غروب ہو جاتا ہے، گرمیوں میں دیر سے ہوتا ہے، دن کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو سورج اور چاند دونوں کو اللہ پاک نے اس طرح سے کیوں روشنی کے ساتھ ساتھ ان کے ذمہ اور بھی کیا کام ہے، ان کی یہ منزلیں اس لیے اللہ نے مقرر کی ہیں تاکہ اس سے سالوں کی گنتی اور حساب لگایا جا سکے۔ کیونکہ دیکھیں نا آپ حج کس مہینے میں آئے گا، رمضان کس مہینے میں آئیں گے، شعبان کا کون سا مہینہ ہے، تہجد کا کیا وقت ہے، عشاء کا کیا وقت ہے، فجر کا کیا وقت ہے، یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب کس چیز سے لگتا ہے؟ کچھ چیزوں کا لگتا ہے چاند سے، جیسے مہینوں کا، سالوں کا حساب، اور کچھ چیزوں کا لگتا ہے سورج سے، جیسے دن رات کا، نمازوں کا حساب۔ تو اللہ کی قدرت کے یہ بہت بڑے دو شاہکار ہیں، جو کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں روشنی، گرمائی، ٹھنڈک، لیکن سورج گرمائی بھی دیتا ہے روشنی کے ساتھ ساتھ، اور چاند کی روشنی میں ٹھنڈک اور سکون ہے، اس کے ساتھ ساتھ دن رات کی گنتی اور شمار کرنا، سالوں کا حساب رکھنا، اس سب میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ان کو بنایا ہے، اس سے یہ سارے حساب آسان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے ان سب کی تخلیق جو ہے وہ حق کے ساتھ کی ہے، یعنی ان کی تخلیق میں بھی رہنمائی اور ہدایت کا پہلو چھپا ہوا ہے، اگر ان پہ ہی غور کریں تو انسان کو ہدایت مل جائے۔ ان سورج اور چاند کی جو گھٹنے اور بڑھنے پہ اگر کوئی غور کرے تو اس سے ہی اس کو ہدایت مل جائے، وہ ایمان لے آئے۔
جو ان کو جان لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کافر بھی، بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے ڈاکٹرز ایمان لے آتے ہیں، جن کے دل میں اللہ نے حق کی پہچان رکھی ہے، وہ جذبہ رکھا ہے جو حق کو تلاش کر رہا ہے، تو وہ پھر حق کو پہچان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ تو ان کی تخلیق میں بھی رہنمائی اور ہدایت کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو تفصیل سے اسی لیے بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ ان پر غور و فکر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی حکمت کو جانیں، کائنات کے رازوں کے ذریعے، اللہ کی حکمت کے ذریعے اللہ پر ایمان اور پختہ کر لیں، اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ پاک اپنی نشانیوں کو بتا رہا ہے کہ پہچانو اللہ کو، وہ ذات جو کہ صرف تمہیں بنا کے اس دنیا میں تمہاری تخلیق کے بعد تمہیں ایسے لاوارث نہیں بھیج دیا، بلکہ تمہارے لیے کیسے کیسے انتظام کیے ہیں، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے کیا کیا اللہ پاک نے انتظام فرمایا۔ ان پہ غور کرو، جانو انہیں، جتنا جانو گے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی عنایات میں اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بتا رہا ہے، تفصیل سے بیان فرما رہا ہے۔ ان فی اختلافی، بے شک اختلاف میں، اللیل نہار، رات اور دن کے، وما اور جو، خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو بچنا چاہتی ہو، جو ڈرتی ہو۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دن اور رات کے اختلاف میں، ابھی تو سورج اور چاند کی بات ہو رہی تھی نا، اب دن اور رات کا اختلاف کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے خلف، یعنی جس کا مطلب ہے پیچھے۔ خلیفہ بھی اسی سے ہوتا ہے نا، یعنی ایک کے پیچھے ایک آتا ہے خلیفہ۔ اور یہ اختلاف بھی یہی ہے کہ ایک کے پیچھے دوسرا آتا ہے، یعنی ایک کی موجودگی میں دوسرا نہیں آتا۔ اختلاف کا یہ مطلب ہے ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں میں بھی دیکھیں، اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے کسی کا، اور اس محفل میں وہ شخص ہو اور دوسرا آئے اور وہ دیکھے گا کہ جس سے اس کا اختلاف ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا، تو وہ واپس پلٹ جاتا ہے نا۔ یا اگر جو بیٹھا ہوا ہے شخص وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جس سے اس کا اختلاف ہے، تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو اختلاف، اس سے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، ایک ساتھ نہیں آ سکتے، ایک ساتھ نہیں آتے ہیں۔ دن اور رات آگے پیچھے آتے ہیں۔ تو دن اور رات میں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک آتا ہے، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، پھر رات آتی ہے تو دن جاتا ہے۔ اسی طرح سے دن اور رات آتے جاتے ہیں، یہ ہے ان کا اختلاف۔ تو اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ان دن رات کی آنے اور جانے میں۔ کیا ہے نشانیاں؟ موسموں کا بدلنا، دن اور رات، دن کام کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ تو اگر دن ہی دن رہے، روشن سورج چمکتا رہے، تو ذہن کو، دماغ کو وہ سکون نہ ملے جو رات کے سناٹے اندھیرے میں ملتا ہے، رات کی نیند سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، یہ سب اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، یعنی زمین اور آسمانوں کے میں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسان ہیں، حیوان ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، چرندے پرندے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ان پر غور و فکر وہی کرتے ہیں، ان سے جو ہے کچھ حاصل وہی کرتے ہیں جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ایک نشانی پر غور کریں، آسمان پر، صرف آسمان پر ہی غور کریں، کیسے یہاں سے وہاں تک ایک چھت تنی ہوئی ہے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی رسی کے، کس چیز نے اس کو تھام رکھا ہے، یہی کتنی بڑی نشانی ہے۔ پھر زمین، کس طرح سے ایک گول زمین ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نہ کوئی گرتا ہے، نہ کوئی لڑکتا ہے، نارمل طریقے سے چل۔ پھر اپنے جسم پر غور کریں، ایک ایک چیز پہ، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز جس پر بھی آپ غور کریں، اللہ کی قدرت،
اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ نشانیاں بھی انہیں ہی نظر آتی ہیں جو کہ دل کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو واقعی اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور پھر اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ کیا اس طرح سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے لیے دن اور رات کا بدلنا، موسموں کا بدلنا ایک روٹین کی بات ہے، ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ بچپن سے آنکھ کھول کے دیکھیے اس میں کیا نئی بات ہے، اس پہ کیا غور و فکر کریں۔ تو یہ صرف انہی لوگوں کے لیے جو کہ بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے، جو ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، وہی ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بھی دیکھیے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی نشانی اور بھی ہے جو کہ ہماری پیدائش اور ہماری موت، اس میں بھی اختلاف ہے نا، کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت موت نہیں ہوتی، اور جب موت آتی ہے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو زندگی اور موت میں بھی اختلاف ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا نا، اور پیدا ہونے کے بعد ہماری زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر وہی ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی اختلاف۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یرجونا، نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، وردو، اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات دنیا، زندگی پر دنیا کی، وطمئنو، اور وہ مطمئن ہو گئے، بہا، اس پر، والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ ان آیاتنا، ہماری آیات سے، غافلون، غافل ہیں۔ اب ان لوگوں کا پھر سے ذکر ہو رہا ہے جو کہ ایمان نہیں لاتے، کہ بے شک وہ لوگ جو امید ہی نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جنہیں یہ امید ہی نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی بس دنیا تو یہیں کی یہیں تک ہے، بس ختم ہو جائے گی، اور اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایمان رکھنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر اپنے عمل میں بھی تبدیلی لائیں نا، اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے برے کاموں سے، گناہوں سے بچیں۔ لیکن وہ تو راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پہ اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ تو اور وہی لوگ ہیں جو کہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو دنیا کی رنگینیاں، اس کی کامیابیاں اپنی میں مگن کر دیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ کافر ہوں، بلکہ مومن بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ہی کھو گئے، دنیا کے فائدے اور نقصان میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا کی جو بھی کامیابیاں ہیں، یعنی دولت کا حصول ہے، دولت کو جمع کر کے رکھنا ہے، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے منصب حاصل کرنے ہیں، اسی کی تگ و دو جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا ہے، اور اسی میں لگے رہتے ہیں، اسی کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ناکامیوں پر دکھی ہوتے ہیں، بلکہ ایسے دکھی ہوتے ہیں کہ روک لگا لیتے ہیں۔ دولت چلی جائے تو اب دن رات کا دکھ اور غم ایسا پالتے ہیں کہ روک خود کو لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عہدہ، کوئی منصب چھن جائے تو اپنی زندگیاں ختم کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی ساری صلاحیتیں، سارا وقت اسی دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور یہ بات ان کے ذہن میں کبھی آتی ہی نہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، اور جب ہمارا وقت آ گیا تو ہم سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کیا ہوگا، کیا جواب دیں گے۔ ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخرت کو بھی بھول گئے ہیں۔ ظاہر ہے جب دنیا کو اتنی اہمیت دیں گے تو ہر وقت دنیا ہی سامنے رہتی ہے، آخرت کا اگر کبھی خیال اور فکر آتا بھی ہے تو اس کو ٹال دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ابھی تو بہت وقت ہے، سوچیں گے، کچھ کر لیں گے اس کے لیے بھی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ منافقین اور کفار کا ہی ذکر ہو، بلکہ یہ انسانوں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا کس طرح تیزی سے آتا ہے، اور وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، چلو ابھی تو ان معاملات سے نمٹ لیں، اس کے بعد پھر اب اللہ کی طرف ہی لگ جائیں گے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ تھے، جب ہم نے یہ قرآن کا گروپ شروع کیا تو بہت سارے لوگ تھے جو اس گروپ میں ایڈ ہوئے، بہت سے ان میں سے نکل گئے، بہت سے سنانا بھی شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اسی طرح موجود ہیں جیسے کہ پہلے دن تھے۔ کس چیز نے ان کو روکا، اور آپ لوگوں کو کس چیز نے اس راستے کی طرف قدم بڑھانے کے لیے مجبور کیا؟ صرف یہی فرق ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس وقت کتنا کم ہے، ہم نے اپنی زندگی کتنی لا علمی میں اور گمراہی میں گزاری،
اب اللہ نے ہمیں اگر یہ موقع دیا ہے تو ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اپنے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور باقی انہیں کیا سوچا، ابھی بہت مصروفیتیں ہیں، بہت کام ہیں، تھوڑا فارغ ہو جائیں پھر شروع کریں گے۔ بالکل وہی بات جیسے غزوہ تبوک کے لیے جب فوج نکل رہا تھا تو انہوں نے کیا سوچا، ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی آگے پکڑ لیں گے، ابھی جا لیں گے، تھوڑا وقت گزرا ہے، ابھی تھوڑا آگے گئے ہوں گے، نکل جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ لشکر بہت دور چلا گیا، اب ان کے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں رہا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی جب یہ دیکھتے ہیں، او 5 سپارے ہو گئے، 6 سپارے ہو گئے، اب تو بہت مشکل ہے، اب تو یہ لوگ اتنا آگے چلے گئے، اب ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر کچھ لوگوں کا کرنے کا ارادہ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمت ہار دیتے ہیں۔ جبکہ میں ہمیشہ ہر ایک کو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ ہمت نہیں ہاری، کوئی بھی وقت نہیں گیا، اللہ کا شکر ادا کریے، جو زندگی جو وقت اس نے آپ کو دے دیا، کیونکہ آگے کا کچھ پتہ نہیں، کسی کی زندگی کا نہیں پتہ، اس کو کتنی مہلت اللہ نے دی ہے نہیں پتہ، اس کو غنیمت جانا، جو کچھ اللہ نے آپ کو وقت دے دیا ہے، مہلت دے دی ہے، اس کو اللہ کے لیے لگائیں، کچھ تو اپنے کو کھپائیں، کچھ تو اللہ کے لیے کام کے لیے اپنے وقت کو، اپنی ذات کو مشکل میں ڈالیں، تکلیف اٹھائیں، رات کو جاگیں، یاد کریں، پڑھیں، وقت دیں، اپنی مصروفیتوں کو پیچھے ڈال دیں کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، کچھ تو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنیں۔ تو یہ سب کے لیے یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے یہ آیت، کہ وہ سب لوگ جو دنیا کی زندگیوں میں اس تک ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو وہ سب، ہم سب اپنے حال پر غور کریں، ضرور غور کریں، یہ کسی دوسرے کے لیے نہ سمجھیں کہ یہ اس کا حال ہے، یہ اس کا حال ہے، اپنا حال سمجھیں، اپنے اوپر غور کریں کہ ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، ہم تو کوئی ایسا نہیں کرتے کہ جہاں کہیں کوئی مصروفیت آتی ہے ہم سب سے پہلے اللہ کے کام کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو ہم کو باقی سارے کام یاد رہتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں یہ کر لیں تو وہ کر لیں، یا ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ملاقات کی، جن کو امید ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے نا، تو ان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے اور غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اولئک مأواہم، یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا، النار، آگ ہے، بما وجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون، وہ کمائی کرتے، یعنی وہ لوگ جو ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے، اسی میں کھو گئے، اسی میں الجھ گئے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اسی پہ مطمئن رہے، جو کچھ کامیابیاں حاصل کرتے رہے ان پہ مطمئن رہے، اور پھر آخرت کا کبھی سوچا ہی نہیں، اگر خیال بھی آیا تو اس سے پیچھے جھٹک دیا اور غفلت میں ہی پڑے رہے، تو پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے وہ ایسے کیے کہ وہ دنیا کے لیے ہی تھے، اور ان کی یہ کمائی ان کو جہنم تک لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ جب دنیا میں بہت کچھ مل جاتا ہے نا تو انسان اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اس کو خیال ہی نہیں آتا۔ عام طور سے کیا سمجھا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ کوئی پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اچھے حالات میں بھی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، کمانا، اچھا گھر بنانا، اچھا کھانا پینا، یہ کوئی منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا منع کیا گیا، اس میں اس حد تک ہو جانا کہ اسی پر مطمئن ہو جانا کہ اب اور آخرت کی فکر، اللہ کا ذکر سب بھول جائے، صرف دنیا میں ہی لگ جائے، یہ گناہ ہے۔ اور تو وہ کام جو دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، دین سے بے پرواہی، جو بھی گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ سے دوری، ان سب کی وجہ سے آخرت میں کو وہ بھول بیٹھے ہیں، دنیا میں تو بھول بیٹھے ہیں نا، تو ان کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، یہدیہم، رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم، ان کا رب، ایمانہم، بوجہ ان کے ایمان کے، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں باغات میں، نعمتوں والے، نعمتوں سے بھرے۔ اب دیکھیں
ایک اور بہت بہت پیاری بات کہ اب ان لوگوں کا ذکر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیک کام کرتے ہیں. یعنی ایمان لا کے صرف اس چیز کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ نیک کام کر کے، نیک عمل کر کے ان میں اور اپنے درجات میں اضافہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا رب انہیں ہدایت دے گا، انہیں راستہ دکھائے گا، ان کی رہنمائی کرے گا. کس وجہ سے کرے گا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے ایمان کی وجہ سے، کہ وہ ایک تو وہ ایمان لائے، پھر اس پر سے انہوں نے مستقل نیک عمل بھی کرتے رہے، نیکی کے کام کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے کوئی بہانہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع ملے تو ہم کریں. دنیا میں بھی آخرت کی ہر وقت فکر کرتے رہے. تو پھر اللہ پاک ان کی ہر طرح سے رہنمائی فرمائے گا. دنیا میں بھی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، یعنی گناہوں کے جو کرنے سے ان کو باز رکھے گا، ان کے دل کو گناہوں سے بیزاری ان کے دل میں ڈال دے گا. ان کو جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ ایسے راستے، ایسے طریقے ان کو نظر آئیں گے جن سے وہ اللہ کے اور قریب ہوں. عبادت میں ان کو مزہ آنے لگے گا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا، آخرت میں بھی اللہ پاک ہر مرحلے پہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، چاہے وہ پل صراط پار کرنا ہو، چاہے وہ جنت کا راستہ ہو. ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی فرمائے گا. اور پھر ان کو کہاں پہنچا دے گا؟ ایسے باغات میں، جنت میں، ایسے باغات میں جہاں پہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں. ہر طرح کی نعمت، آرام و آسائش، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ لوگوں کا ساتھ، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، یہ سب نعمتیں ہیں. اور اپنے پیارے جو دنیا میں ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جو ہم سے دور ہو گئے ہیں، ان سب کا ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر دونوں گروہ جو ہیں ان کا موازنہ ہے کہ ایمان لانے والوں کا ان کے ایمان کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ایمان، بلکہ ایمان لانے کے بعد جو وہ مستقل اچھے کام، نیک کام بھی کرتے رہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک ان کی رہنمائی فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان کا ٹھکانہ ایسی نعمتوں بھری باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ غافل رہے، دنیا میں ہی مطمئن ہو گئے، دنیا کی ہی زندگی کو اپنا حاصل سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ مل گیا تو بہت کامیاب ہے، اور اللہ کی آیات سے غافل رہے، تو پھر ان کا ٹھکانہ آگے. اور یہ سب بھی ان کی اپنی کمائی ہے، ان جو کچھ بھی وہ دنیا میں کر کے جائیں گے. دعواہم، پکار ان کی، فیہا، اس میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، تحیتہم، اور دعائے خیر ان کی، فیہا، اس میں، سلام، سلام ہوگا. وآخر دعواہم، اور آخری پکار ان کی، ان الحمدللہ رب العالمین، یہ کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو اہل ایمان جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ پکاریں گے، وہ وہاں جا کے اللہ کی پاکی بیان کریں گے، ذکر کریں گے، ہر سانس کے ساتھ ان کے جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے کہ اے اللہ تو پاک. تو وہ جنت والوں کی پکار کیا ہوگی؟ یعنی ان کا ذکر ہوگا جو کہ سبحانک اللہم ہوگا، اور ان کی ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ سلام ہوگی. تو دیکھیں جنت میں رہنے والے جو ہیں، ایک تو ان کا تعلق رب سے ہوگا، اور ایک آپس میں مومنین کا بھی تو ہوگا نا جنت میں. تو اللہ سے جو ان کا تعلق ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اور آپس میں جو مومنین جب جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سلام جو ہے نا، اسی لیے دیکھیں سلام کی بڑی اہمیت ہے، دنیا میں بھی سلام کرنا چاہیے. تو اہل جنت جو ہوں گے نا، وہاں پر ان کا اللہ تعالیٰ کے تسبیح بیان کرتے رہیں گے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں ان کی جو دعا ہوگی وہ سلام ہوگی. کہ سلام بھی دیکھیں نا، سلامتی کی دعا ہے. تو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہوئے السلام علیکم، السلام علیکم کے الفاظ کہیں گے. اس طرح وہاں ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں نہ وہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، وہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. تو یہ وہاں جنت کے
لوگوں کا، جنت کے جو میں پہنچنے والے لوگوں کا کے جو کلمات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. تو اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا خیر اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، جو کہ سلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے؟ سلامتی ہو تم کو، اور رحمت اور برکت. سب ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں نا. تو یہ اگر ہمارا معمول ہوگا نا تو پھر خود بخود یہ کام ہماری زبان پہ وہاں جاری رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے نا وہ سلام کرنے میں بڑی جیسے ہچکچاہٹ ان کو ہوتی ہے، یا تو کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا پہلے کر لے، یا کوشش کرتے ہیں کسی طرح نظر بچا کے بس ایسے ہی کچھ ڈائریکٹ بات شروع کر دیں. کچھ سلام کرنے میں پتہ نہیں کیا ان کو کچھ ہیسیٹیشن ہوتی ہے. تو یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے کو برتر سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں دوسرا ہی ہمیں آ کے سلام کرے، ہم کیوں کریں. تو یاد رکھیں سلام کی پہل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. زیادہ نیکی آپ کو ہی ملیں گی جو پہل کرے گی. اور پھر جس کی عادت ہے سلام کی تو اس جنت پہ بھی وہ اس کی زبان پہ یہی لفظ یہی کلمات ہوں گے. اور جو ذکر سے جس کی زبان دنیا میں تر رہے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کے اذکار جو کرتا رہے گا تو اس کی زبان پہ وہاں بھی یہی جاری ہوگا. اور آخری پکار ان کی ہوگی الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. آخری ان کی تعریف، آخری ان کے کلمات جو ہیں وہ یہی ہوں گے. ان کی تمام دعاؤں کا اختتام ان کلمات پر ہوگا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلدی دے دے اللہ للناسی لوگوں کے لیے، الشر برائی کو، استعجالہم جلدی مانگنا ہے ان کا، بالخیر بھلائی کو، لقضی البتہ پوری کر دی جاتی، الہم طرف ان کے، اجلہم مہلت ان کی، فنظر الذین تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی بددعائیں دیتا ہے یا برے کلمات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ اسی طرح جلدی ان کو قبول کرنے لگے جیسے کہ اچھی دعائیں یا نیک دعائیں، جو اچھی دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں، تو پھر ان سب کی ہلاکت ہو جائے، کوئی بھی نہ بچے، سب ہلاک ہو جائیں. اگر ہر ایک کی بددعا کو اللہ قبول کرنے لگے، اللہ تعالیٰ بددعا کو بھلائی کی دعا کی طرح جلد قبول نہیں فرماتا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے غصے میں انسان ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، ایسی دعا مانگ لیتا ہے، یا ایسے کلمات کہہ دیتا ہے، اکثر اپنے لیے کہہ دیتا ہے یا اپنے مال اور سامان کے لیے، چیزوں کے لیے کہہ دیتا ہے. بعض دفعہ غصے میں اپنی اولاد کو بہت بری بری باتیں، موت کی بددعائیں دے دیتا ہے. تو آپ دیکھیں نا، ایک فطری سی بات ہوتی ہے کہ چلتے چلتے ایک دم کسی کرسی سے یا پلنگ کے کونے سے ٹھوکر لگی تو کتنا شدید غصہ آتا ہے، کوئی برا ہی جملہ بعض دفعہ نکل جاتا ہے کہ ٹوٹ جائے، یا راستے میں پڑی ہے، یا کچھ ایسی بات کبھی نکل جاتی ہے نا. تو بعض دفعہ غصے پہ قابو جن کو نہیں ہوتا ہے، غصے میں بہت بڑی بڑی باتیں اپنے کوئی کوستے ہیں، اپنی موت کے لیے کوئی بری بات کہتے ہیں، یا اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، یا کسی بھی چیز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بددعائیں ہیں، یہ جو انسان اپنے لیے یا اپنے سے ریلیٹڈ کسی چیز کے لیے بھی مانگتا ہے، خواہ وہ موت بھی مانگ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. وہ بندے کی کیفیت اور اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ اس وقت یہ سب کچھ اس نے وقتی غصے میں کہا ہے، اور اس پر گرفت نہیں فرماتا اور اس بددعا کو قبول نہیں کرتا. ورنہ موت کی بددعا ہوتے ہی موت آ جائے تو سب ختم ہو جائے، وہ خود ہی ہلاک ہو جائے، یا جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ بھی اگر ہلاک ہو جائے تو وہ اس کا کوئی پیارا ہی ہوتا ہے، اور وہ بعد میں کتنا اس بات پہ پچھتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس بددعا کو قبول نہیں کرتا اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ خاص طور سے ان لوگوں کی بات ہے کہ جو بڑی بڑی بددعائیں اور بری باتیں کہہ دیتے ہیں، اسی کو ان کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہوتا ہے، نہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اور اپنی
سرکشی میں پھٹکتے پھرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی اس ڈھیل اور مہلت کو اپنی اصلاح کا موقع نہیں سمجھتے، بلکہ اور زیادہ اپنی غلطیوں پہ شیر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کون سی سزا ملی ہمیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ برائی کرنے سے ہمیں کیا، ہمارے لیے برا ہوا؟ ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا تو ہمارے ساتھ کیا برا ہوا؟ تو یہ سرکشی جو ہے نا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، پھر وہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آتے۔ اور اس میں ایک بات لیکن ضرور یاد رکھیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پاک بد دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی وقت، کوئی مقام قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے منہ سے جو بری بات نکل رہی ہے وہ کہیں اس قبولیت کے لمحے میں تو نہیں نکل رہی۔ اس لیے بے فکر نہ ہو جائیں کہ اب اللہ تعالیٰ تو بد دعا قبول نہیں کرتا، چلو اللہ تو جانتا ہے ہمارے دل کی حالت، ہم نے ایسے ہی کہہ دیا۔ بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا لمحہ یا کون سی جگہ قبولیت کی ہے، وہ گھڑی ہے کہ جب اللہ ہماری کی ہوئی ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تو پھر کچھ اچھی دعا کی جائے نا، ایسے برے الفاظ کیوں منہ سے نکالے جائیں؟ تو دعا، ہمیشہ دعا کریں، اور اگر کوئی تکلیف یا چوٹ بھی پہنچے نا تو کوئی اچھی بات منہ سے نکالیں۔ جیسے کسی کا میں نے پڑھا تھا کہ وہ ماں جو تھی، اس کے بچے جب بھی کوئی بڑی شرارت کرتا تھا یا کوئی نقصان کرتا تھا یا اس کو چوٹ پہنچاتا تھا تو وہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتی تھی، اللہ تمہیں نیک ہدایت دی۔ یہ نہیں کہتی تھی کہ دفع ہو جاؤ، مر جاؤ، تمہیں اس کی یہ جل جاؤ، اس کے نیچے آ جاؤ، یہ ہو جاؤ، اتنی بری باتیں کہنے کی وجہ کرتی تھی اللہ تمہیں نیک ہدایت دی۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، اگر ہمیں بھی کوئی نقصان یا چوٹ لگتی ہے تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے کہ ہم کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چوٹ لگے، ٹھوکر لگے، کوئی بھی نقصان ہو تو یہ پڑھیں، اور ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بری بات منہ سے نہیں نکلے گی، اچھی بات کی عادت ڈالیں گے تو پھر اچھی بات ہی منہ سے نکلے گی اور اچھی دعا ہوگی، اللہ قبول کر لے گا تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے برے الفاظ، برے کلمات منہ سے ویسے بھی نکالنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے یا چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، دعائیں کرتا ہے ہم سے، لِجَنبِهِ، اپنی کروٹ پر، وقائدن، یا بیٹھے ہوئے، وقائمن، یا کھڑے ہوئے، فَلَمَّا کَشَفْنَا، پھر جب ہم کھول دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں، انہو، اس سے، درہ، اس کی تکلیف کو، مرہ، چل دیتا ہے، کأن، گویا کہ نہیں، یدعونا، اس نے پکارا ہم کو، اس نے پکارا تھا ہم کو، الا درن، کسی تکلیف کی طرف، مسہو، جو پہنچی اس کو، کذالک، اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیے گئے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب ایک اور بہت پیاری بات ہے، اور یہ مجھے آیت آگے بھی آئے گی، اور مجھے یہ اس آیت کا یہ حصہ بہت پسند ہے، کیونکہ یہ بالکل میرے کیا آپ سب کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے انسان کو تو وہ ہم سے دعا کرتا ہے، اور ایسے دعا کرتا ہے کہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، کروٹوں کے بل ہو، لیٹا ہوا ہو، یعنی تو بھی دعا ہی نکل رہی ہوتی ہے اس کے منہ سے۔ جب بھی میں یہ آیت کا حصہ پڑھتی ہوں نا، بہت سارے ایسے موقع مجھے یاد آ جاتے ہیں اپنی تکلیف کے، اپنی پریشانی کے، اور میں کہتی ہوں بے شک صدق اللہ العظیم، اللہ پاک تو بے شک تو ہی سب سے بڑا سچا ہے، تجھ سے زیادہ کوئی ہمارے دل کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، آپ سب کو اس کا تجربہ ہو۔ کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف آتی ہے تو سوتے میں بھی اگر آنکھ کھلتی ہے نا تو اللہ کا ہی نام اور دعا نکلتی ہے مجھ سے، اور ہر وقت یہی دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے، بیٹھے کھڑے چلتے پھرتے، بس یہی ذہن پہ خیال سوار ہوتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے، اس مشکل سے نکال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب ہم اس تکلیف یا پریشانی کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو پھر اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف کیا کیفیت تھی کہ کسی پل قرار نہیں تھا، ہر
پوزیشن میں جو ہے نا صرف دعا ہی کر رہا تھا، اللہ سے مدد ہی مانگ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے جب ہم اس کی اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر، سجدے میں پڑ جانا چاہیے، دن رات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے کبھی اللہ کو انہوں نے پکارا ہی نہیں تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایمان والے مسلمان بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ پریشانی سے نکلتے ہی اس کی وجہ اپنی کسی بات کو بنا لیتے ہیں کہ میں اتنی پڑھی ہوئی تھی تو اسی وجہ سے تو مجھے دوبارہ اتنی اچھی نوکری مل گئی، یا میں نے یہ اتنی نیکی کا کام کیا تھا جبھی تو دیکھو میں، یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں کہنا بہت غلط ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مشکل کو، ہماری پریشانی کو ہم سے دور نہیں کر سکتا، ہم سے ہٹا نہیں سکتا، ہمارے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ناشکر انسان کی بات کر رہا ہے کہ وہ ایسے بن جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کبھی ہم سے مدد مانگی ہی نہیں تھی، جیسے ہی اس کو پریشانی سے اللہ نے نکال لی، تو بلکہ اپنی ذاتی محنت اور کوشش کو سمجھتا ہے کہ اس نے اس کو دور کر لیا، اور اپنے اچھے وقت اور حالات میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، دوبارہ پہلے کی طرح اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو حد سے پڑھنے والے ہیں ان کے اعمال کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ کس طرح خوبصورت بنا دیا گیا؟ یعنی جو بھی وہ غلط کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھے نام رکھ لیے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ مثلاً کسی کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو ہماری بڑی سمارٹنیس ہے۔ سود کو انٹرسٹ بنا دیا، انٹرسٹ، کہاں سود حرام چیز، اس کو انٹرسٹ بنا دیا۔ بدتمیزی کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ بڑے بولڈ ہیں۔ اسی طرح بے حیائی، اس کو لبرزم کہتے ہیں کہ بڑے وسیع اور آزاد خیال لوگ ہیں، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ دوپٹے اور یہ سر کور کرنا اور چہرہ ڈھانکنا، یہ تو سب جاہلوں کی پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ تو ماڈرن لوگ ہیں، لبرل ہیں اور آزاد خیال ہیں، عورتوں کو بھی آزادی چاہیے، ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے، بہت سارے نام، بہت سارے اس کے وہ رکھ لیے ہیں طرح طرح کے۔ اور ان برے کاموں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے خوبصورت بنا دنیا ہی، پھر ان کو دنیا ہی دے دی گئی۔ اگر وہ دنیا میں الجھ گئے نا تو پھر وہی دنیا کو ہی خوبصورت بنا کے ان کو دے دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ برے کام کرتے تھے اور پھر حد سے بڑھ گئے تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ برے کام کرتے تھے، پھر اس پہ شرمندہ ہونے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ان کو طرح طرح کے خوبصورت نام دے کے حد سے بڑھ گئے تھے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ بلا شبہ، اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، القرون، قوموں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسولہم، رسول ان کے، بالبینات، ساتھ کھلے دلائل کے، وما کانوا، اور نہ تھے وہ، لیؤمنوا، کہ ایمان لے آتے، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں، القوم المجرمین، مجرم قوم کو۔ تو آپ دیکھیں جو ان کا اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو ان ناشکر لوگوں کا رویہ ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، یہی کام جو ہے یہ حد سے بڑھنے والوں کا ہے۔ اور اسی جرم میں، یہی حد سے بڑھنے والا رویہ تھا، یہی غلطیاں تھیں، یہی گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلا شبہ ہم نے بہت سی قوموں کو، بہت سی بستیوں کو تم سے پہلے جو ہے ان کے اسی ظلم کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ظلم جو ہے وہ باعث ہلاکت ہے، اور ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر اگر وہ ہو بھی جائے تو بھی آخر کار اس کا انجام برا ہونا ہے، اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیا ظلم کیا تھا، کیا ظلم تھا؟ یہ ان کے پاس رسول آئے ساتھ کھلے دلائل کے، ہاں واضح دلائل دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو کے بارے میں اللہ کے احکامات بتاتے تھے، لیکن وہ
کسی طرح سے ایمان نہ لے کر آئے، اور نہ صرف یہ کہ وہ ایمان نہ لے کر آئے بلکہ ان کو جھٹلاتے تھے اور اپنی ہی حرکتوں کو اور اپنی ہی گناہوں سے بھرے کاموں کو صحیح ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ظلم جو تھا یہ ناقابل معافی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا عمل کرنے والے جو مجرم قوم تھے، ایسے لوگ جو کہ مجرم تھے، ان کو ہم پھر اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں، پھر ان کی سزا یہی ہے کہ وہ سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جس طرح بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم جعلناکم، پھر بنایا ہم نے تمہیں خلائف جانشین فی الارض، زمین میں، من بعدہم، بعد ان کے، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، کس طرح تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اہل مکہ کے لیے، کہ پچھلی قوموں کے بارے میں تم جانتے ہو کہ کس طرح سے کتنی بستیاں، بہت ساری بستیوں کا تو یہ حال جانتے تھے، ان کے واقعات جانتے تھے کہ ان کی اس ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور وہ جو واضح نشانیاں اللہ کی لے کر آئے تھے، دلائل لے کر آئے تھے، ان کو ماننے سے انکار کیا، کسی طرح ایمان نہیں لائے۔ تو تم جانتے ہو کہ کس طرح سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان پوری کی پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا اللہ پاک نے، کیونکہ مجرم لوگوں کو، مجرم قوم کو اللہ پاک اسی طرح سے سزا دیتا ہے۔ تو پھر اب تم کو بنایا گیا ہے، ان اہل مکہ کو، ان کا جانشین، یعنی ان قوموں کو، ان امتوں کا وقت گزر گیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی امت جو ہے، اور اس میں بھی اس وقت جو وہ مکے کے جو لوگ ہیں، وہ اصل جانشین بنائے گئے ان کے بعد، ان قوموں کے بعد، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں اس لیے جانشین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ تم کس طرح کا عمل کرتے ہو۔ دوسروں کی تو غلطیاں انسان نکالتا ہے اور دوسروں کے اوپر تو اعتراض کرتا ہے کہ اچھا وہ تو ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا، کس طرح سے ایسا کیا، ان کو عقل نہیں تھی کیا؟ وہ کیا یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم بھی کہتے ہیں نا، بنی اسرائیل کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے تھے نا، کتنے ظالم لوگ تھے، کیسے رسولوں کو جھٹلا رہے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، اور جبکہ رسول کتنی کھلے ہوئے احکامات اللہ کے بتاتے تھے، لیکن در حقیقت کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کر وہی رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، نماز اور روزے فرائض کو تو چھوڑیں، وہ تو اس میں تو ہیں ہی کوتاہیاں، لیکن جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان میں کس طرح سے اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ پچھلی قومیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو اسی لیے خلیفہ بنایا ہے کہ تم بعد میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اگر ملتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اب تمہیں موقع دیا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 14 تک آپ کا یہ تفسیر کمپلیٹ ہے۔